اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی یأتی رابشی علی الناس پا خلق بانے زمان دسی زمانہ الصابرو چی صبر کون کے فیہم پدوی کے علا دینہی پخپل دن بانے کل قابض پشاند اغی سڑی بی چی اغا نولی علی الجمر اسکروٹ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یأتی آئے گا علی الناس لوگوں پر زمان وہ زمانہ بھی الصابرو کہ مضبوط اور ثابت قدم رہنے والا فیہم ان میں سے علی دینہ اپنے دین پر کالقابض پکڑنے والے کی طرح ہوگا علی الجمر آگ کے شرارے کو آگ کے شرارے کو جس طرح پکڑنا مشکل ہوتا ہے اور یہ پکڑا نہیں جا سکتا اسی طرح دین پر عمل کرنے والا اور اس پر ثابت قدم رہنے والا بھی ہوگا وہ کیونکہ آگ کا شرارہ جو ہے وہ پکڑنا مشکل ہوتا ہے بلکہ انتہائی تکلیف برداشت کر کے بھی یہ کام ممکن نہیں ہے بالکل اسی طرح اسی زمانے میں کسی سے دین پر ثابت قدم رہنا بھی اس کا تصور نہیں کیا جا سکے گا اور یہ وہاں کے اس زمانے کے لوگوں کی تغییر کی وجہ سے ہوگا کیونکہ وہ دین سے آہستہ آہستہ برگشتہ ہو جائیں گے تو ایمان کے بجائے وہ شر کی طرف مائل ہوں گے اور گناہ کی طرف مائل ہوں گے تو یہ دین پر محافظت کرنا اور استقامت اختیار کرنا یہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا اگر کوئی دیندار شخص اس کے ساتھ مخالطت کرے گا یا اس کے ساتھ ملے گا تو وہ اس کے ساتھ شریعت کے مطابق معاملہ نہیں کر سکے گا تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا الصابرو کہ ثابت قدم رہنے والا فیہم ان میں سے علی دین ہی اپنے دین پر کالقابض پکڑنے والا ہوگا علی الجمر اس شخص کی طرح ہوگا جو پکڑنے والا ہے علی الجمر آگ کے شراروں کو وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیشنگوئی ہم اور کڑوا فرمائلے یوشکو قریب دا الاممو چی دا خلق با ان تداعا یوبل راغواڑی علیکم ستاسو خلاف کما سنگ چی تداعا یوبل تا آواز کی الاکلتو یا الاکلتو خڑن کی الى قصعتها کاسی دا خوراک تا خانک دا خوراک تا فقال قائل چاورتوی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن قلت د کموالی د وجن بی نحنو منگ بکم یو زکا برا سا خلق داسی کی یوم دن پا دغا ورس قال پیغمبر علیہ السلام تو فرمائلنا نا تاسو بکم نئے بلکہ انتم تاسو با یوم جن پا دغا وقت کی کثیرون دیر زیادی ولیکنکم خستاسو حیثیت با غصاون اغا خزلی کا غصاء سیل د باران د سیلاب د اغی خزل پشانے ولینزعن او بباسی اللہ تعالی
من صدور عدوکم د سینو د دشمنانو ستاسو نه المهابته هغه هیبت منکم ستاسو ولیقذفن او وابرتی فی قلوبکم ستاسو په زړونو کې الوهن وهن بیماری. قال چا ورته وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مل وهن وهن څه بیماری ده؟ قال پیغمبر علیہ السلام ورته ویل حب الدنیا د دنیا سره بې کچه مینه و کراهیت الموت او د مرګ نه یرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یوشک و قریب ہے الامموں کی یہ قومیں ان تداعا وہ ایک دوسرے کو بلائیں گے علیکم تمہارے مفادات کے اچک لینے اور انہیں حاصل کرنے کے لیے اور تمہارے مقابلے کے لیے کما جس طرح تداعا ایک دوسرے کو آوازیں دیتی ہے الاکلۃ کھانے والے لوگ الی قصعتھا کھانے کے دسترخوان پر یا کھانے کے اس برتن پر. فقال قائل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا وہ من قلت کیا تعداد کی کمی کی وجہ سے نحن ہم ہوں گے اس طرح یوم دن اس دن؟ قال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل نہ نہیں اس طرح نہیں ہوگا تم کم نہیں ہوں گے انتم تم یوم دن اس دوران کثیر بہت زیادہ ہوں گے لیکن تمہاری حیثیت لیکن تمہاری حیثیت غصاؤن اس غصہ کی طرح ہوگا. غصہ غین کی ضمہ اور وہ چیز جو سیلاب جو ہے اس کے اوپر وہ میل کچیل جو ہوتا ہے وہ جاگ ہوتا ہے اس کو غصہ کہتے ہیں. لیکنکم غصان تمہاری حیثیت اس میل کچیل کی ہوگی کہ غصہ اس سیلاب کے میل کچیل کی طرح اور جھاگ کی طرح. وَلَيَنْزِعَنَّ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی. ٹیکنالوجی میں بھی وہ اچھے ہوں گے اپنے دین کے لحاظ سے بھی تمہاری حیثیت وہ نہیں ہوگی کہ اللہ کے مدد کے تم مستحق بن جاؤ. وَلَيَنْزِعَنَّ اللہ اور نکالے گا اللہ من صدور عدوکم تمہارے دشمنوں کے دلوں سے المہابت وہ ہیبت منکم تمہاری. وَلَيَقْذِفَنَّ اور ڈالے گا فی قلوبکم تمہارے دلوں میں الوہن وہن بیماری. قال قائل ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل وہن یہ وہن بیماری کیا چیز ہے؟ قال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا دنیا کے ساتھ زیادہ محبت و کراہیت الموت اور موت کو ناپسند کرنا. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل لا تقوم الساعة قیامت بنہ رادی حتی ترہغی یخرج چراوزی قوم دسی خلق یاکلون چ خوراک کی بالسنتهم پخپلو جبو کما څنګه چې تاکلو خوراک کی البقره غواګانې بالسنتها پخپلو جبو باندې غواګانې چې دا په جبه دا خوراک رانغاړي دغه شانې څه خلق بداسي چې هغه به د خلکو عزتونه په جبه باندې لوټي مسلسل به د هغې سم د جب د خبرو جرندې وي او هغې به خبرې چې کوي نو هغه به د حرامي توبونو د ګڼ کپو د غیبتونو د الزاماتو د دغې نه علاوه به د دوی په ژبه باندې بل څه نه او چې خوراک کوي نو د خوراک هغه آداب چې دي د هغې په ځای باندې د غوا غویانو په شانې د حلال حرام هر څه به رانغاړي. تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ یہاں تک کہ یخرج نکلے قوم وہ قوم یاکلون جو کھائے بالسنتہم اپنی زبانوں سے کما جس طرح تاکلو کھاتے ہیں البقرۃ کھاتی ہے البقرۃ گائے بالسنتہا اپنے لسان اپنی زبان کے ذریعے. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی یاتی راضی علی الناس په خلق باندې زمان دسی زبانه لا یبالی چیز پروا بن لري المرء سړی ما اخذ منه سچ د واغشتل من الحلال ام من الحرام چې دا حلال مال له او حرام مال له. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی آئے گا علی الناس لوگوں پر زمان وہ زمانہ بھی لا یبالی کہ اس کا کوئی پرواہ نہیں رکھے گا وہ خیال نہیں رکھے گا المرء آدمی ما اس چیز کا اخذا جو انہوں نے وصول کیا من ان سے امن الحلال کہ یہ مال حلال ہے ام من الحرام یا حرام ہے حلال و حرام کا کوئی تمیز ان میں نہیں ہوگا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی
ان بے شک من اشراط الساعت، من شرط الساعت، اشراط جمع ہے شرط کی، نشانی کو کہتے ہیں۔ ان بے شک من اشراط الساعت، قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، ان یتدافع، کہ ایک دوسرے کو دھکے دیں گے اہل المسجد، مسجد والے، لا یجدون، وہ نہیں پائیں گے، امامن، کوئی امام، یصلی، کہ وہ نماز پڑھائے بہم، ان کے لیے۔ قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ مسجدوں میں امام جو امامت کرائے وہ نہیں ملیں گے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بے شک من اشراط الساعت، قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، ان یتدافع، کہ دھکے دیں گے اہل اللہ مسجد، مسجد والے، لا یجدون، وہ نہیں پائیں گے، امامن، کسی امام کو، یصلی، کہ وہ نماز پڑھائے بہم، ان کے لیے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ویل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان بے شک من اشراط الساعت، د نخو د قیامت نه یو دا د ان یتدافع، چې وردی که کوي به اهل المسجد، جماعت والا یو بل، لا یجدون، نه به بیامونی، اماما، امام، یصلی، چې هغه منځ وکړي بهم دی له۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، ان بے شک من اشد امتی، سخت په امتیانو زما کې، لی دما سره حبن په محبت کې، ناسن، هغه خلق بی، یکونون، چې به دما نه رسته را دي، یکونون، چې به بعدی دما نه رسته، یود غواړي به احدهم، یو تن په دې کې، لو کاش رآنی، چې دی لیدلی وی بی اهله، د دې مال، د دې اهل او د مال په بدلې کې۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اشد امتی، بے شک میرے امتیوں میں سے سخت امتی وہ ہوگا، لی، میرے ساتھ، محبن، محبت کرنے والا، ناسن، وہ لوگ ہوں گے، یکونون، جو آئیں گے بعدی، میرے بعد، یودو، وہ چاہے گا، احدم، ان میں سے ایک، لو رآنی، کاش کہ وہ مجھے دیکھ لیتا، بے اہلی، اپنے اہل و مالی، اور اپنے مال کے بدلے میں۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی تھی، ان بے شک من اشراط امت، من اشد امتی، سخت امتیانو زما کی، لی دما سر حبن، د محبت پر لحاظ سر، نا سناغا خلق بی، یکونون، چا برادی، بعدی زمان رستا، یود غواړي به احدهم، یو تن د دینه، لو رآنی، کاش چې دی لیدلی وی بی اهلی، د خپل اهل په بدلې کې، و مالی، او د خپل مال په بدلې کې۔ واخر دعوانا الحمدلله۔